بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں چاہ رہا تھا کہ فرشتہ بچی کے قتل کے بعد جو ایک کیمپین آپ سمجھ لیں یا ایک سوشل میڈیا پہ یا جنرل میڈیا پہ کہ میں افغان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پنجابی ہوں یا میں پختون ہوں، یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ دو خبریں آج، ایک تو فرشتہ والی ہے، آج ایک اور خبر آئی ہے کہ باجوڑ کے علاقے سے ملک عطاء اللہ خان 2 سال بعد وہ اس مہم میں کامیاب ہوا کہ وہ اپنا شناختی کارڈ جو NIC ہے وہ ریٹین کری، یعنی وہ پاکستانی ثابت ہوا۔ اور وہ تب جب سینٹ کے ہیومن رائٹس کمیٹی میں وہ کیس پہنچا اور یہاں پہ وہ سارا ہو گیا 2 سال۔ تو یہ دونوں کیسز کا تھوڑا سا لیتے ہیں۔ فرشتہ بی بی جب قتل ہوئی بچی تو اس کے بعد یہ کیمپین کیوں شروع ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ کے مرڈر پہ حکومت وقت یا پولیس فوری طور پر ایکشن لیتی، FIR درج کرتی وغیرہ وغیرہ تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک نارمل مرڈر، ایک نارمل بچی کا جو ریپ اینڈ مرڈر تھا شاید اسی طرح چلا جاتا۔ پھر جب قتل ہوئی، پوسٹ مارٹم پہ جو جھگڑا ہوا، مطلب ہے کہ اور اس کے بعد جب وہ دھرنا شروع ہوا تو یہ تو ہو گئے حکومت نے شام تک جو ہے کوئی ریئیکشن بھی نہیں شو کیا۔ شام ہم دیکھ رہے تھے کہ پھر DC صاحب یا وزیر وغیرہ جو ہے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اگر نہ ہوتے تو شاید، اگر یہ تھوڑا سا کوئک ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اسی طرح دھرنے میں میں خود وہاں پہ موجود تھا، نہ مقامی MNA، نہ مقامی MPA، نہ مسلم لیگ کے، نہ کسی اور، صرف جو تحریک تھی وہ پختون تحفظ موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی جو تھے وہ دونوں اکٹھے چلا رہے تھے۔ تو اس سے بھی ایک تاثر یہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ صرف پشتونوں کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک بات جو جلتی پر تیل کا کام کر دیا، سب سے گھٹیا کام جو کر دیا وہ پاکستان کے ایک لیڈنگ چینل ARY کی خبر، جس میں یہ کہا گیا کہ جو پروٹیسٹر ہے یہ تو ایویں پروٹیسٹ کر رہے کیونکہ یہ آدمی جو ہے یہ تو افغان ہے اور اس نے جو ہے مطلب فیک طریقے سے پاکستانی NIC حاصل کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب افغانی ہے تو پھر 10 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، پھر تو جس طرح وہ چاہے کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے۔ تو یہ جو میں افغان ہوں کی تحریک، یہ ریئیکشن تھا ARY کے اس کی گھٹیا قسم کی خبر چلانے کی۔ پھر جس طرح ہزارہ میں، جو ہزارہ ہماری کمیونٹی ہے بلوچستان میں، جب وہاں پہ ظلم ہوا اور تحریک چلی تو ہر ایک بندے نے کہا کہ میں ہزارہ ہوں، میں ہزارہ ہوں، میں پختون ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ابھی چلو ٹھیک ہے، موقع آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بجائے اس کے اس کو ہم ایموشنلی ریشنل اپروچ سمجھ لے۔ کچھ حقیقتیں بھی ہم نے فیس کرنا ہے کہ ایک بندہ اس اسلام آباد وغیرہ میں کیا واقعی پختونوں کی جو ہے ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ ریئیکشن جو ہے جس پہ یہاں تک کہ پاکستان ملٹری کے اسپوکس پرسن جنرل آصف غفور صاحب نے بھی یہ آئیڈینٹی کرائسس ایک ڈیزیز کے نام سے اس نے ایک پوسٹ کیا۔ واقعی آئیڈینٹی کرائسس ہیں پختونوں میں نمبر 1، اور اگر اس طرح وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا، پہلے تو میں نے کہا کہ ملک عطاء اللہ کا کیس جو کہ دہشت گردی کا شکار فیملی ہے، کئی اس نے قربانیاں دی ہے، 2 سال تک اس کا شناختی کارڈ کس کے کہنے پہ بند ہوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ سینٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی نادرا کسی بھی انٹیلیجنس کی طرف سے جب تھوڑا سا شک ہو جاتے تو اس کو شناختی کارڈ بلاک کرتے ہیں۔ ابھی 6 کروڑ پختون اور وہاں سے 4-5 لاکھ جو ہے نا افغانی اگر آئے ہیں تو سارے 6 کروڑ جو ہے یہاں پہ ان پہ کوسچن مارک لگا ہوا ہے۔ یہ کوسچن مارک آگے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کوسچن مارک لگا ہوا ہے۔ یہ تو ایک ملک صاحب تھے جو کہ ریسورسفل تھے، عوامی نیشنل پارٹی کا کے ساتھ تعلق تھا، وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے اور اس نے اپنا شناختی کارڈ حاصل کر دیا۔ اب بھی لاکھوں کی تعداد میں اور پختون جو ہے سارے صوبوں میں، سندھ میں بھی اگر کسی کا بلاک ہوا ہے تو پختونوں کا بلاک ہوا ہے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ یہ ایک ایشو ہے جس کو، اور نادرا کے لیے تو سب سے بڑی بات، میرا ایک دوست ہے، آپ سب شاید جانتے ہوں گے، اسماعیل محسود نام ہے اس کا، اس دن بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ حسن میں اسلام آباد میں اپنے بچوں کی جو بے فارم لینا چاہ رہا تھا، کہتے مجھے اتنا تنگ کیا گیا، حالانکہ اسماعیل نے ساری تعلیم کراچی میں حاصل کی ہے، والد اس کا فوج سے ریٹائرڈ ہے، پوری فیملی پتہ ہے، کہتے مجھ میں جب بھی کہا گیا کہ آپ تو قبائلی علاقوں سے ہیں، ہم آپ کو بے فارم نہیں دے سکتے، لڑ کے جھگڑ کے پھر سفارشیں کر کے، مطلب ایک ایسا بندہ جو کہ ریسورسفل ہے، ملٹری کا بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ اگر یہ ہوتے
یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ اپ ان آئس برگ ہے، یہ چھوٹے واقعات ہیں، لیکن یہ چھوٹے پھر بڑے ریزنٹمنٹ کو جو لیڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ہم بیٹھے تھے گزشتہ دنوں ایک جس طرح افطاری کے بعد 2-3 بچے آئے ڈاکٹرز، پیمز میں اپلائی کیا ہے FCPS کے لیے ٹریننگ کے لیے، کہتے جتنے بھی پختون تھے سب کو جو ہے چلتا کیا کہ آپ جا کے خیبر پختونخوا میں کریں۔ بابا کیوں؟ the reason is کہتے پلاننگ اس طرح کی گئی ہے کہ پختونوں کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ کوئی سوال نہیں ہے، خیبر پختونخوا سے ہیں، جاؤ پشاور میں آپ نے اپلائی کی ہوگی یا آپ اپلائی کریں۔ ابھی یہ بچے جو نکل رہے ہیں، یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز، اس کے ساتھ بابا اگر آپ کا یہ رویہ ہو تو وہ کل کیا کہیں گے؟ جس ملک کے وہ شہری ہے وہ ملک اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور میں حقیقتیں بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اگر کسی نے پوچھا تو پھر ان کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا ادارہ تھا۔ وہاں پہ ایک ان ریٹن پالیسی ہے کہ خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں اور بلوچستان سے جو ہے اسپیشلی پختون جو بھی ہوگا اس کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے کسی بھی جاب کے لیے۔ اور یہ میں بیٹھا تھا ان کے وہاں پہ ایک ہمارے کچھ دوست تھے، ویسے ایک آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات چل نکلی تو کہتے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کسی کا بھی وہاں پہ آیا اپلائی کی یا جو بھی ہوا، اس کی جو ایڈریس ہے وہ خیبر پختونخوا سے، قبائلی علاقوں سے یا بلوچستان سے، آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی۔ اس کی آپ کو میں کہتا ہوں، آپ لوگ جو بھی چاہے میں ادارے کا نام لے سکتا ہوں لیکن ادھر نہیں لے رہا ہوں۔ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں بتاؤں گا کہ پلانا ادارہ ہے، آئی ایم ناٹ جسٹ جوکنگ۔ تو یہ رویہ ہے، یہ رویہ کیوں ہے؟ وہاں پہ سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہوگا لیکن سارے پختونوں نے تو نہیں کیا ہے، سارے بلوچوں نے تو نہیں کیا ہے، سارے خیبر پختونخوا کے لوگ تو نہیں۔ اور پھر یہ بلاسٹ بھی خدا را ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کس نے بنایا تھا۔ پھر ذرا پیچھے جاؤ نا، یہ وکٹم سے یا پختون جو ہے یہ پرپیٹریٹر سے، اس پہ غور کرنا ہوگا، اس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور بات جو کہ روزانہ ہمارے ایک دوست دیر سے صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب، ہر دوسرے دن اس کی فون آ جاتی ہے کہ جی حسن صاحب پلانے تانے میں غریب پختونوں کو بند کیا ہے۔ پولیس ایٹ دیئر ومز، جہاں بھی تھوڑی سی اوپر سے آ جاتی ہے کہ آپریشن کرو، جی جا کے 10-15 پختون اٹھا کے اور تانے میں ڈالو۔ آج بھی آئی بیٹھ آن اٹ کہ کوئی جا کے پنڈی اسلام آباد کے تانوں میں دیکھے سب سے زیادہ پختون ادھر پڑے ہوں گے۔ the reason میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کرمنلز بھی ہوں گے، لیکن یہ اوور رائڈنگ، وہ صاحبزادہ ثناء اللہ MPA ہیں، صاحبزادہ طارق اللہ، یہ لوگ آ کے اسپیشلی دیر، سوات، شانگلہ وغیرہ کے جو غریب مزدور ہے ان کو اٹھا کے تانے میں بند کر دیتے ہیں، پیسے ان سے لیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، یہ ریشنل پروفائلنگ ہوئی کیسے؟ ہوئی ایسے کہ پاکستان میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پہلی ریاکشن آ جاتی ہے وہ شکل سے افغان تھا۔ جب شکل سے افغان تھا تو جی وہی پرووربیل خیبر سے لے کر راس کماری تک پھر تو وہی پختون ہے۔ اس کے بارے میں پھر وہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا جاتا ہے پختونوں پہ جو ہے نزلہ گرتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح ریشل پروفائلنگ کرتے ہیں تو پھر خدا را اس کو مائنڈ نہ کرے، اسی طرح ہوگا۔ اور اگر کسی کو، تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں پختون ہوں یا میں افغان ہوں یا کوئی بندہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جس کی زندگی کو اجیرن بنایا گیا ہے وہ پختونوں کی زندگی، ان کے علاقے قبائلی۔ لیکن چلو وہ تو قربانیاں دی گئی دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کے بعد ان کی جو ریشل پروفائلنگ شروع ہوئی ہے بڑی ریمپنٹلی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، جہاں بھی پشتون ہوتا ہے اس بچہ اپلائی کرتا ہے۔ یہ میں نے سنے ہیں، کہتے جی خیبر پختونخوا سے سیکیورٹی ادارے یا اس قسم کی جور میں تو اسٹریٹ اوے ہر ایک کو یو ٹیک دیم ایز اے ٹیررسٹ، ایز اے پوٹینشیل ٹیررسٹ۔ یہ بات اگر اس طرح ہے تو پھر بہت دور تک چلی جائے گی۔ تو میری یہی دعا ہے اور میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ خدا را میڈیا والے بھی تھوڑا سا، کیونکہ پختونوں کی پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو نو وائس۔ جب وائس نہیں ہے تو ہر کوئی آ کے لاہور میں بھی ان کو پکڑو ڈالو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کی سیاسی جماعتیں کدھر سے ہیں؟ وہ جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہی ہے، اور جس نے اٹھایا پختون تحفظ مومنٹ ریئیکشن میں آیا ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ ریشل پروفائلنگ جاری رہے گی تو یہ ڈاکٹرز کہاں جائیں گے؟ PTM میں جائیں گے۔ یہ جرنلسٹ کہاں جائیں گے؟ PTM میں جائیں گے۔ یہ آپ نے سیکیورٹی اداروں میں جو لوگ کہاں جائیں گے؟ PTM میں جائیں گے، پختون تحفظ مومنٹ، کیونکہ وہاں پہ ان کو تحفظ نظر آئے گی۔
جو بھی انسان ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے جہاں ان کو تحفظ یعنی سیکیور فیل کرتا ہو. تو اگر باقی پاکستان میں وہ سیکیور نہیں ہے تو یہ نیچرلی آٹومیٹکلی ہوگا. آج میری یہ ویڈیو تھی، تھوڑا سا یہ تھا کہ اس چیز کو ہمیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا تو ان کے اصل وجوہات، ان کے بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ یہی ہے جو میں نے کہا کہ پورے ملک میں اس وقت بھی گزشتہ 30-40 سال سے ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، پختونوں کی ہو رہی ہے، اور جس کے اثرات خدا نہ کرے بڑی خطرناک ہو سکتے ہیں.